بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ کنیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی و معروف کنیت ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو آپ کے سب سے بڑے صاحبزادے قاسم کے نام پر ہے۔ دوسری کنیت ابو ابراہیم ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب ماریہ قبطیہ کے بطن سے حضرت ابراہیم پیدا ہوئے تو جبرائیل علیہ السلام آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور یہ فرمایا، سلام ہو آپ پر اے ابو ابراہیم۔ ختنہ کے بارے میں 3 قول ہیں۔ ایک قول تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون پیدا ہوئے۔ حاکم کہتے ہیں کہ آپ کے مختون پیدا ہونے میں احادیث متواتر ہیں۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کے جد امجد عبد المطلب نے ولادت کے 7ویں روز آپ کی ختنہ کرائی، جیسا کہ عرب میں دستور تھا کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کے مطابق مولود کے 7ویں روز ختنہ کراتے تھے۔ تیسرا قول یہ ہے کہ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے یہاں آپ کی ختنہ ہوئی، اور یہ قول ضعیف ہے۔ مشہور اور معتبر قول اول ہی کے 2 قول ہیں، اور ان دونوں قولوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مختون ہی پیدا ہوئے، لیکن ختنہ کے تمیم اور تکمیل عبد المطلب نے کی۔ حضانت و رضاعت ولادت بسعادت کے بعد 3-4 روز تک آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو دودھ پلایا، پھر آپ کے چچا ابو لہب کی آزاد کردہ کنیز صوبیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ آپ کے چچا ابو لہب کو جب صوبیہ نے آپ کی ولادت سعادت کی خوشخبری سنائی تو ابو لہب نے اس خوشی میں اسی وقت صوبیہ کو آزاد کر دیا، اور صوبیہ ہی نے آپ سے پیشتر آپ کے سگے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ اس لیے حمزہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضاعی بھائی ہیں، اور آپ کے بعد صوبیہ نے ابو سلمہ کو دودھ پلایا۔ صحیح بخاری شریف میں ام المؤمنین ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ میں نے ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ میں نے یہ سنا ہے کہ آپ ابو سلمہ کی بیٹی درہ سے نکاح کا ارادہ رکھتے ہیں۔ آپ نے بطور تعجب فرمایا کہ ام سلمہ کی بیٹی سے جو میری تربیت میں ہے، اگر درہ میری ربیہ نہ ہوتی تب بھی میرے لیے حلال نہیں ہو سکتی، کیونکہ وہ میری رضاعی بھتیجی ہے، اس لیے کہ مجھ کو اور اس کے باپ ابو سلمہ کو صوبیہ نے دودھ پلایا ہے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اگر آپ حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی بیٹی سے نکاح فرما لے تو کیسا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، وہ میری رضاعی بھتیجی ہے۔ صوبیہ کے اسلام میں علماء کا اختلاف ہے۔ حافظ ابو منزہ نے صوبیہ کو صحابیات میں ذکر کیا ہے، واللہ سبحانہ وتعالی عالم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صوبیہ کا بہت اکرام فرماتے تھے۔ حضرت خدیجہ سے نکاح ہو جانے کے بعد صوبیہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتی تھی۔ ہجرت کے بعد بھی مدینہ منورہ سے آپ صوبیہ کے لیے کبھی ہدیہ بھیجتے، جب
مکہ مکرمہ فتح ہوا تو آپ نے صوبیہ اور ان کے بیٹے مشروق کو دریافت کیا۔ معلوم ہوا کہ دونوں کا انتقال ہو چکا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس کے اقارب میں سے کوئی زندہ ہے تاکہ اس کے ساتھ کچھ سلوک اور احسان فرمائے۔ معلوم ہوا کہ اس کے خویش وہ اقارب میں سے بھی کوئی زندہ نہیں۔ مرنے کے بعد ابو لہب کو کسی نے خواب میں دیکھا کہ نہایت بری حالت میں ہے۔ پوچھا کہ کیا حال ہے؟ ابو لہب نے کہا کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر صرف اتنا کہ صوبیہ کے آزاد کرنے کی وجہ سے سر انگشت کے مقدار پانی پلا دیا جاتا ہے۔ بخاری شریف۔ یعنی جس انگشت کے اشارے سے آزاد کیا تھا اسی قدر مجھ کو پانی مل جاتا ہے۔ علامہ سہیلی فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو لہب کو خواب میں دیکھا کہ بہت ہی بری حالت میں ہے اور یہ کہتا ہے کہ میں نے تمہارے بعد کوئی راحت نہیں دیکھی مگر یہ کہ ہر دوشنبہ کو عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے۔ صوبیہ کے بعد حلیمہ سعدیہ نے آپ کو دودھ پلایا۔ عرب میں یہ دستور تھا کہ شرفا اپنے شیرخوار بچوں کو ابتدا ہی سے دیہات میں بھیج دیتے تھے تاکہ دیہاتی کی صاف و شفاف آب و ہوا میں ان کا نشو و نما ہو، زبان ان کی فصیح ہو اور عرب کا اصلی تمدن اور عربی خصوصیات ان سے علیحدہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے معاذ بن عدنان کی ہیئت کو اختیار کرو، یعنی عجم کا لباس اور ان کی ہیئت نہ اختیار کرو، اور شدائد پر صبر کرو اور موٹا پہنو یعنی تنعم میں نہ پڑو۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کی زبان نہایت فصیح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول تو میں قریش میں سے ہوں اور پھر بنی سعد میں نے دودھ پیا ہے۔ اسی دستور کے مطابق ہر سال بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آیا کرتی تھیں۔ حلیمہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں اور بنی سعد کی عورتیں شیرخوار بچوں کی تلاش میں مکہ آئی۔ میرے ساتھ میرے شوہر اور ایک میرا شیرخوار بچہ تھا۔ سواری کے لیے ایک لاغر اور دبلی گدھی اور ایک اونٹنی جس کا یہ حال تھا کہ ایک قطرہ دودھ کا اس سے نہ نکلتا تھا کہ ہم بھوک کی وجہ سے رات بھر نہ سوتے۔ بچے کا یہ حال کہ تمام شب بھوک کی وجہ سے روتا اور بلبلاتا۔ میرے پستانوں میں اتنا دودھ نہ تھا کہ جس سے بچہ سیر ہو سکے۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی۔ کوئی عورت ایسی نہ رہی کہ جس پر آپ پیش نہ کیے گئے ہوں، مگر جب یہ معلوم ہوتا کہ آپ یتیم ہیں تو فوراً انکار کر دیتی کہ جس کے باپ ہی نہیں اس سے حق الخدمت ملنے کی کیا توقع کی جائے۔ مگر یہ کسی کو معلوم نہ تھا کہ یتیم نہیں ہیں بلکہ در یتیم ہیں۔
اور یہ وہ مبارک مولود ہے کہ جس کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ کے خزائن کی کنجیاں رکھی جانے والی ہیں۔ دنیا میں اگرچہ اس کا کوئی والی اور مربی اور حق الخدمت دینے والا نہیں، مگر وہ رب العالمین جس کے ہاتھ میں تمام زمین اور آسمان کے بے شمار خزائن ہیں، وہ اس یتیم کا والی اور متولی ہے، اور اس کی پرورش اور تربیت کرنے والوں کو وہم و گمان سے زائد حق الخدمت دینے والا ہے۔ سب عورتوں نے شیرخوار بچے لے لیے، صرف حلیمہ خالی رہ گئی۔ جب روانگی کا وقت آیا تو حلیمہ کو خالی ہاتھ جانا شاق معلوم ہوا۔ یکایک غیب سے حلیمہ کے دل میں اس یتیم کے لینے کا نہایت قوی داعیہ اور شدید تقاضا پیدا ہوا۔ حلیمہ نے اپنے شوہر سے جا کر کہا، خدا کی قسم میں ضرور اس یتیم کے پاس جاؤں گی اور ضرور اس کو لے کر آؤں گی۔ شوہر نے کہا، اگر تو ایسا کرے تو کوئی حرج نہیں، امید ہے کہ حق جل شانہ اس کو ہمارے لیے خیر و برکت کا سبب بنائے۔ برکت لغت میں خیر الہی کا نام ہے، یعنی اس خیر اور اس بھلائی کا نام ہے کہ جو براہ راست اللہ کی طرف سے نازل ہو اور اسباب ظاہری کو اس میں دخل نہ ہو۔ ایک حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، بندہ میرے ساتھ جیسا گمان کرتا ہے میں اسی کے مطابق اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ حلیمہ اسی برکت کی امید پر آپ کو لے آئی۔ اللہ نے اسی امید کے مطابق اس پر برکتوں کا دروازہ کھول دیا۔ بنی سعد کی اور عورتوں نے مخلوق سے طمع باندھی اور حلیمہ نے خالق سے امید باندھی۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اس مولود مسعود کا گود میں لینا تھا کہ جو پستان بالکل خشک تھے وہ دودھ سے بھر آئے۔ اتنا دودھ ہوا کہ آپ بھی سیراب ہو گئے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی سیر ہو گیا۔ اونٹنی کا دودھ دوہنے کے لیے اٹھے تو دیکھتے کیا ہے کہ تھن دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ میں نے اور میرے شوہر نے خوب سیر ہو کر دودھ پیا۔ رات نہایت آرام سے گزری۔ صبح ہوئی تو شوہر نے حلیمہ سے کہا، اے حلیمہ، خوب سمجھ لے کہ خدا کی قسم تو نے بہت ہی مبارک بچہ لیا ہے۔ اس پر حلیمہ نے کہا، خدا کی قسم میں یقین سے کہتی ہوں کہ میں اللہ سے یہی امید رکھتی ہوں۔ اب قافلے کی روانگی کا وقت آیا اور سب سوار ہو کر چل پڑے۔ حلیمہ بھی اس مولود مسعود کو لے کر سوار ہوئی۔ حلیمہ کی وہ دبلی پتلی سواری جس کو پہلے چابک مار مار کر ہکایا جاتا تھا، وہ اب برق رفتار ہے اور کسی طرح تھامے نہیں تھمتی۔ اس وقت وہ ایک نبی کا مرکب بنی ہوئی ہے۔ ساتھ والی عورتوں نے پوچھا، اے حلیمہ، یہ وہی سواری ہے؟ عورتوں نے کہا کہ واللہ اس وقت تو اس کی شان ہی جدا ہے۔ اسی طرح ہم بنی سعد میں پہنچے۔ اس وقت بنی سعد کی سرزمین سے زیادہ کسی جگہ قحط نہ تھا۔ میری بکریاں جب شام کو چراگاہ سے واپس آتی تو دودھ سے
تو دودھ سے بھری ہوئی ہوتی اور دوسروں کی بکریاں بالکل بھوکی آتی، تھنوں میں ایک قطرہ دودھ کا نہ ہوتا۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے اپنے چرواہوں سے کہا کہ تم بھی اسی جگہ چرایا کرو جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا، مگر پھر بھی یہی ہوا کہ شام کو حلیمہ کی بکریاں پیٹ بھری ہوئی دودھ سے لبریز آتی اور دوسری بکریاں بھوکی واپس آتی، تھنوں میں دودھ کا ایک قطرہ نہ ہوتا۔ حلیمہ کہتی ہیں کہ اللہ تعالی ہم کو اسی طرح خیر و برکت دکھلاتا رہا اور ہم اللہ کی طرف سے اسی طرح خیر و برکت کا مشاہدہ کرتے رہے۔ اسی طرح جب 2 سال پورے ہوئے گئے تو میں نے آپ کا دودھ چھڑا دیا۔ جب 2 سال پورے ہو گئے تو حلیمہ آپ کو لے کر مکہ آئی تاکہ حضرت آمنہ کی امانت ان کے حوالے کریں، مگر آپ کے باوجود کی وجہ سے خداوند ذوالجلال کی جو برکتیں مبذول تھیں، اس وجہ سے حلیمہ نے حضرت آمنہ سے درخواست کی کہ اس در یتیم کو اور چند روز میرے ہی پاس چھوڑ دیں۔ ان دنوں مکہ میں وبا بھی تھی۔ ادھر حلیمہ کا غیر معمولی اصرار، اس لیے حضرت آمنہ نے حلیمہ کی درخواست منظور کی اور آپ کو اپنے ہمراہ لے جانے کی اجازت دی۔ حلیمہ آپ کو لے کر بنی سعد واپس آ گئی۔ چند ماہ گزرنے کے بعد آپ بھی اپنے رضاعی بھائیوں کے ساتھ جنگل میں بکریاں چرانے جانے لگے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔